الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب لولاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی ان نورانی ساعتوں میں 30 روزہ دروس قرآن مجید کا آج کا 22واں درس، اور آج کا جو موضوع جو عنوان وہ ہے قسم کے احکام۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 7واں پارہ اور سورہ المائدہ اور آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمیوں کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسموں کا بدلہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو ایسی قسموں کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، من اوسطی درمیانی قسم کا کھانا، ما تطعمون اہلیکم اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا انہیں کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو جو ان میں سے کچھ نہ پا سکے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، تو یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم احسان مند بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر قسم کے احکامات بیان کیے گئے کہ جو بندہ قسم اٹھاتا ہے، پھر آگے قسم جو ہے وہ کئی قسم کی ہے، ایک بندہ سچ قسم اٹھاتا ہے، ایک بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھائے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے، اور جھوٹی قسم جو ہے وہ کس انداز میں اٹھائی جاتی ہے، اور باقی دیگر جو قسم کے احکامات ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے اندر ایک مہمان آیا، رات کو کھانے کے وقت عبداللہ ابن رواحہ گھر میں موجود نہیں تھے،
उनकी बीवी ने उनके इंतजार के अंदर मेहमान को खाना ना दिया। यानी कि हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा के घर में मेहमान आया तो जो उनकी बीवी थी हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा की, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा के इंतजार के अंदर मेहमान को खाना ना दिया। और जब हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप घर आए तो आपको इस बात का पता चला कि मेरे इंतजार के अंदर मेहमान को खाना नहीं खिलाया, तो आपने कसम उठा ली कि मैं खाना ना खाऊंगा। उस पर बीवी ने भी कसम उठा ली कि मैं भी तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, अब दोनों कस्में ये उठा ली। इधर पहले हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कसम उठाई कि मैं भी नहीं खाऊंगा, फिर बीवी ने कसम उठा ली कि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगी, और फिर उधर जो मेहमान था उसने भी कसम उठा ली। मेहमान कहने लगा कि मैं भी आप दोनों के बगैर खाना नहीं खाऊंगा। अब ये तीनों ने कसम वहां पे उठा ली। जब तीनों ने कसम उठाई तो अब क्या हुआ कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा उन्होंने मजबूरन अपनी कसम तोड़ दी और खाना खाया। फिर उनकी बीवी ने भी खाया और फिर मेहमान ने भी खाना खाया। ठीक है, अब ये मामला तो उनका रात के टाइम ये हो गया। सुबह हुई तो बारगाह रिसालत मआब में हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा हाजिर हुए और रात का ये सारा मामला हुजूर की बारगाह में पेश किया कि आका रात को ये मामला पेश हुआ, मैंने भी कसम उठाई, मेरी बीवी ने भी, मेहमान ने भी, फिर हमने वो तोड़ दी। तो अब इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये बात सुनी तो अल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार फरमाया। खुशी का इजहार फरमाया तुमने बहुत अच्छा किया। उसके ऊपर फिर ये कुरान मजीद की आयत मुबारक नाज़िल हो गई। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, अल्लाह तुम्हें नहीं कि पकड़ता तुम्हारी गलत फहमियों की कसमों पर, हाँ वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, फरमाया हाँ उन कसमों पर अल्लाह गिरफ्त फरमाता है जिन्हें तुमने मजबूत किया। तो फिर ऐसी कसमों का बदला क्या है? फरमाया 10 मस्कीनों को खाना खिलाया जाए, या उनको लिबास पहनाया जाए, या फिर एक गुलाम आजाद किया जाए। और अगर इन तीनों चीजों की ताकत ना हो तो फिर उसका अगला हल क्या फरमाया? फरमाया फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम, फरमाया अगर तुम्हारे अंदर 10 मस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं है, उनको लिबास पहनाने की ताकत नहीं है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, तो फिर क्या करो? 3 दिन के मुसलसल रोजे रखो। अब ये कसम का जो है ना वो कफारा भी बयान कर दिया। अब यहां पर एक जो है ज़िमरन बात आप अहबाब गौर के साथ समाअत फरमाएं कि कसम किस चीज की होती है और कसम किस नामों की उठाई जाती है। फिर आगे कसम की वो कौन कौन सी अक़साम है, मुफस्सिरीन ने यहां पर कसम की 3 किस्में जो है वो बयान फरमाई। पहली है कसमें लगव, नंबर 2 कसमें गमूस, और नंबर 3 कसमें मुनाकिदा। ये कसम की 3 किस्में हैं। अब किस किस कसम के ऊपर कफारा होता है और किस किस कसम के ऊपर कफारा नहीं होता, उससे पहले ये भी समझ लें कि कसम कि वो कौन से अल्फाज हैं या किस चीज की कसम उठाई जाए तो उसके ऊपर कफारा पड़ता है अगर वो बंदा कसम तोड़ दे। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें, कसम सिर्फ अल्लाह के नाम की है। जिसने अल्लाह के नाम के ऊपर कसम उठाई और उसको तोड़ दिया उसके ऊपर कफारा है। अल्लाह के नाम के अलावा किसी भी चीज की कसम नहीं है और ना उसका एतबार किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हदीस पाक के अंदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाने आलीशान भी है। फरमाया कि ये जो झूठी कसम होती है, झूठी कसम जो उठाते हैं इसका कितना बड़ा गुनाह है। फरमाया झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है, और जो बंदा झूठी कसम उठाता है अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उस बंदे की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, झूठी कसम उठाने वाले की तरफ। और फिर अब इसका इज्तिमाई तौर पर नुकसान क्या है? फरमाया झूठी कसम उठाने वाला फरमाया इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर वो बर्बादी का सबब बनता है। ठीक है, और इसके साथ जो मुआशरा होता है ना उसके अंदर बदनज़मी फैलती है। इस तरह मुआशरे के अंदर धोखा देने की फिजा कायम हो जाती है। तो लिहाजा झूठी कसम उठाने से इज्तनाब करना चाहिए। अब ये तो शरई हुक्म है, हदीस मुबारक की
روشنی کے اندر۔ اب یہ جو قسم کا جو کفارہ ہے اس کے بارے میں جو 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، قسم کی 3 قسمیں ہیں، قسم لغو اور قسم غموس اور قسم منعقدہ۔ اب یہ تینوں قسموں کا آپ نے غور سے سماعت کرنا ہے۔ پہلی جو قسم ہے جس کو قسم لغو کہتے ہیں، قسم لغو کس قسم کو کہتے ہیں؟ اب اس کی تعریف سنیں۔ قسم لغو یہ ہے کہ انسان نادانستہ طور پر گزشتہ واقعہ کی جھوٹی قسم کھا لے۔ مثلا آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم زید آ گیا، بندے نے قسم اٹھا کے کہا خدا کی قسم زید آ گیا، اسے یہ خبر ملی تھی مگر واقعتاً یہ خبر غلط تھی، واقعتاً یہ خبر غلط تھی تو زید نہیں آیا تھا۔ اب اس قسم کے اوپر نہ تو گناہ ہے اور نہ اس کے اوپر کفارہ ہے، نہ اس کے اوپر گناہ ہے اور نہ اس کے اوپر کفارہ ہے۔ یہ قسم لغو کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسری جو قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے قسم غموس۔ قسم غموس کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ گزشتہ واقعہ پر دانستہ طور پر بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اندر گناہ ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ گزشتہ کو واقعہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر اس نے جھوٹی قسم اٹھا کر اس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ ایسا نہیں تھا، لیکن اب یہ گناہ ہوگا لیکن اس میں کفارہ نہیں ہوگا۔ اب نمبر 3، قسم منعقدہ۔ قسم منعقدہ کس کو کہتے ہیں؟ قسم منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے متعلق قسم اٹھائے کہ میں یہ کروں گا یا نہ کروں گا، ٹھیک ہے، یا ایسا ہوگا، اس قسم کے توڑ دینے کے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک آپ نے بات بڑی قابل غور ہے، جس قسم کے اوپر کفارہ پڑتا ہے نا، وہ قسم آنے والے دور کے اندر بندہ اٹھاتا ہے۔ ماضی کے اندر اگر کسی واقعہ کی قسم اٹھائے گا اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے آنے والے دور کی قسم اٹھا لی ہے کہ خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے آنے والے دور کے اندر یہ قسم اٹھائی، اب اگر وہ کھانا کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے قسم کو توڑ دیا۔ جب اس طرح کی قسم وہ توڑے گا آنے والے دور کے اندر، یا وہ یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا، جب اس نے یہ لفظ بول دیا، جب وہ اس کے ساتھ کلام کرے گا تو اب اس نے قسم کو توڑ دیا، اور یہ قسم منعقدہ ہے۔ اور قسم منعقدہ کے اندر اس کے اوپر گناہ بھی آئے گا، اس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا۔ پھر ایسی قسم کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھر یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنایا جائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ان تینوں چیزوں کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ 3 مسلسل روزے رکھے گا۔ اور یہاں پر احناف کا جو موقف ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن کے جو مسلسل روزے رکھنے ہیں نا قسم کے کفارے کے اندر، اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ جو 3 روزے رکھنے ہیں وہ مسلسل رکھنے ہیں۔ اگر ان 3 روزوں میں سے اس نے ایک روزہ بھی چھوڑا یا ایک روزے کا گیپ آ گیا تو پھر وہ دوبارہ سے 3 روزے رکھے گا۔ اسی طرح یہی مسئلہ عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت جھوٹی قسم اٹھاتی ہے، قسم منعقدہ، اور اس کے اوپر کفارہ اگر اس کو دینا پڑتا ہے، اور اس کفارے کے اندر اگر وہ عورت 3 روزے رکھتی ہے، اور ان 3 روزوں کے اندر اگر عورت کو حیض آ گیا، اسے 2 روزے رکھے تو اس کو حیض آ گیا، تو حیض کی صورت کے ظاہری بات ہے وہ روزہ تو رکھ سکے گی۔ اب وہ عورت کیا کرے گی کہ باقی یعنی کہ وہ پھر ترتیب کے ساتھ 3 روزے رکھے گی، ٹھیک ہے نا۔ ان کے یہ مسئلہ خاص طور پہ سمجھنے والا ہے کہ قسم کے کفارے کے اندر اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ مسلسل روزے رکھے گا، اس کے اندر اگر اس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر وہ دوبارہ ریپیٹ کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ نہیں تو پھر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا جو طریقہ وہ یہ ہے 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، صبح اور شام، ٹھیک ہے نا۔ اور کھانا بھی وہ کھلائے گا جس طرح وہ خود کھاتا ہے، یہ نہیں کہ بس دال روٹی اس نے کھلا دی 10 بندوں کو، نہ، اس طرح نہیں، وہ کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو وہ کپڑا پہنا دے، کپڑا بھی اتنا ہو جو اس کے سطر کو ڈھانپنے والا ہو، یعنی اتنا کپڑا نہیں کہ اس کا، علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کفارے کے طور پر کپڑا کسی مسکین کو دیتا ہے تو فرمایا وہ کپڑا پورا کپڑا ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل کے موجودہ دور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری شلوار بھی ہے، قمیض بھی ہے، یہ پورا ہمارا لباس ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کفارے کے طور پر کسی کو ایک قمیض دے دیتا ہے
ہے تو شلوار تو اس نے دی نہیں، تو یہ پھر اس نے پورا لباس نہیں دیا، اس طرح اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اگر کوئی لباس دیتا ہے تو پھر لباس اس کو پورا دینا پڑے گا، اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسرا کیا تھا، وہ ایک غلام آزاد کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ان تینوں چیزوں کے اوپر وہ قدرت نہیں رکھتا یا اس میں طاقت نہیں ہے تو پھر اس کا آخری حل کیا فرمایا، وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ تو یہ قسم کا وہ کفارہ ہے، اور قسم حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان میں نے پہلے آپ کو سنایا کہ جھوٹی قسم اٹھانے سے ایک تو انسان کی روزی کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، بعض لوگوں کا نا کہ تقیہ کلام بن جاتا ہے، ہر بات کے ساتھ قسم قسم، وہ لفظ قسم کا بول دیتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، جیسے دنیا کے اندر آج نا معاملات ہوتے ہیں نا، ایک چند پیسوں کی خاطر لوگ قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کے مال کے بدلے میں کوئی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کہ ہم نے اللہ کے نام کو اتنا ہلکا ہم نے جانا ہے کہ ہم چند 100 یا چند 1000 روپے کی خاطر ایک بندہ قسم دے رہا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اتنا ہلکا جانا ہے کہ اللہ کے نام کی قدر و منزلت سے چند 1000 روپے کی ہے۔ اس لیے انسان کی سچائی وہ اس انسان کا ایک اپنا ظاہری اس کا لبادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹی بات کرتا ہے، تو یہ جھوٹی بات کرنا، یہ جھوٹی قسمیں اٹھانا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کچھ ایسے عمل کر جاتا ہے کہ ان عملوں کی بنا پر اس کی جو گزشتہ جو بھی اس کی نیکیاں ہوتی ہیں، جو بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے روزمرہ کے کاموں کے اندر قسمیں اٹھانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم لینا، بعض لوگ اچھا پھر کچھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض لوگ اگر اگلے بندے کو اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں، جی آپ قسم دیں ہمیں، آپ قسم دیں۔ خدا کے بندے، اگر اس بندے کے اوپر تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر قسم لینے کا کیا مقصد ہے کہ تم اپنے اور اس بندے کے معاملے کے اندر اللہ کے نام کو بطور تم وہ گواہ بنا کرو، اللہ کے نام کو اس میں درمیان میں لے کر ہاں قسم اس وقت لی جاتی ہے جب اس بندے کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، آگے اس کے ساتھ جو گواہی کے جو احکامات ہیں اس کے اندر باقاعدہ علماء نے یہ ضابطہ اور یہ اصول بیان کیا ہے، فرمایا جب 2 بندے ایک دوسرے کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اگر ایک بندے کے پاس گواہ موجود ہے تو اس کی گواہی موجود ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو حق بنتا ہے کہ وہ اس کے بدلے کے اندر وہ وہاں پر حلف دے گا، اور پھر اس کے حلف کی جو ہے نا وہ اتباع اور اس کی فرما برداری کی جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم اٹھانا شروع کر دے کہ اللہ تبارک، اور یہ بھی یاد رکھے جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی ہے، قسم صرف اللہ کے نام کی ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کے باپ کی قسم اٹھاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر کوئی کسی کے بچے کی قسم اٹھاتا ہے اس کی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قسم صرف اللہ کے نام کے اوپر ہے، کسی کے باپ کی قسم اٹھا لینا، کسی کی ماں کی قسم اٹھا لینا، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعی حیثیت صرف اللہ کے نام کی قسم ہے، اور اسی کو علماء نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اور آخر کے اندر یہ بھی مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے نا اور وہ حقیقت کے اندر بات ایسے ہوتی نہیں ہے، فرمایا اس کے ساتھ اس کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جھوٹے بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے بار بار۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور اس کا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک